ایک آیت دکھاؤ، ایک روایت ہمیں دکھاؤ کہ صحابہ کو قرآن یاد تھا، کہ صحابہ کو قرآن یاد تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے حفاظ صحابہ کون کون سے تھے؟ آج میں آپ کے سامنے ایک شیعہ کتاب سے اس بات کو بیان کروں گا۔ شیعوں کی تفسیر مجموع البیان، اس کا صفحہ نمبر 15 یعنی مقدمے کے اندر ہی۔ اب دیکھیے عبارت ہے، میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں اس پر ایک پوری ویڈیو بنائی تھی اور اس عبارت کو میں نے قصداً چھوڑ دیا تھا کہ میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، میں نے کہا بھی تھا، سنیے گا۔ وَذَكَرَ أَيْضًا رضی اللہ عنہ ان القرآن کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعا مؤلفا علی ما هو علیہ الآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں بھی قرآن اسی طرح جمع شدہ تھا، مؤلف تھا جس طرح آج ہے۔ وَاسْتَدْلَلَ ذَلِكَ، اور اس پر استدلال انہوں نے اس بات سے کیا ہے کہ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَانَ يُدَرَّسُ وَيُحْفَظُ جَمِيعُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، کہ قرآن پاک سارے کا سارا اس دور میں اس کو تدریس بھی کی جاتی تھی، اس کو یاد بھی کیا جاتا، وَيُحْفَظُ جَمِيعُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے زمانے میں یہ قرآن سارے کا سارا اس کی تدریس بھی ہوتی تھی، اس کو جمع یاد بھی کیا جاتا تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ عُجِّنَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِي حِفْظِهِمْ لَهُ، یہاں تک کہ معین کیا گیا ہے ایک صحابہ کی جماعت کو کہ جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے، فِي حِفْظِهِمْ لَهُ، ان کو معین کیا گیا، بتایا گیا، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ صحابہ اسپیسیفکلی بتایا گیا یہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن یاد کیا تھا، اور میں نے آپ کو نام پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ وَلَهُ كَانَ يَعْرُضُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُتْلَى عَلَيْهِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کیا جاتا تھا، صحابہ تلاوت کرتے تھے، آپ کو سناتے تھے۔ اب سنیے گا حسن اللہ یاری آپ کے موقف کا رد آپ کی کتاب سے۔ وَأَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ مثل عبد اللہ بن مسعود وبی بن کعب وغیرہما ختم القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ ختمات، اور صحابہ کی ایک جماعت ہے جن میں عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور ان کے علاوہ بہت سارے اور صحابہ ہیں، ختم القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور کو قرآن سنایا ہے، آپ کے سامنے قرآن ختم کیا ہے کئی دفعہ۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مَجْمُوعًا مُرَتَّبًا غَيْرَ مَسْبُورٍ وَلَا مَسْبُوبٍ، کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی مسبور نہیں تھا، یعنی جمع تھا اور اس کو بکھرا ہوا نہیں تھا، صحابہ کو یاد تھا، یہ آسان لفظوں میں کہہ لیجیے۔ وَذَكَرَ أَنَّ مَا خَالَفَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ وَالْحَشْوِيَّةِ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، کہتے ہیں کہ جو اس معاملے میں حشویہ اور امامیہ نے اختلاف کیا ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ مُضَافٌ إِلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، کیونکہ یہ اختلاف منسوب کیا جاتا ہے محدثین کے گروہ کی طرف کہ انہوں نے نقلوا اخباراً، انہوں نے کچھ خبریں، کچھ احادیث ضعیفہ نقل کی ہیں، ظنوا صحتها، جن کی صحت کا انہوں نے گمان کیا، لا يرجى مثلها عن المعلوم المقطوع على صحته، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف مقطوع صحیح قطعی دلیلیں چھوڑی جائیں، قرآن کو چھوڑا جائے، خبر متواتر کو چھوڑ کر، اجماع صحابہ کو چھوڑ کر، اور دوسری طرف ہم اس طرف رجوع کریں کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں خبر میں، فلاں حدیث میں، فلاں حدیث میں اس کی سند بھی صحیح کہہ دے تو بھی پھر کیا ہے کہ جب خبر متواتر یا قرآن کے مخالف اگر وہ بھی آئے تو بھی ضعیف ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے۔ تو لہذا یہ شیعہ کتاب سے قرآن کے حفاظ صحابہ کا ذکر تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ جی